نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ اس میں اور لوگ بھی ملیں، اور اگر کسی کو ہماری بات سے فائدہ پہنچتا ہے تو آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان آیات میں، انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ بے شک وہ امید نہیں کرتے تھے حساب کی، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو کذابا جھٹلانا، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کو محفوظ کر لیا ہم نے اس کو کتابا لکھ کر، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو تم، پس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے ہم تم پر، الا عذابا، مگر عذاب کو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سبب جزا اور سزا کو بنیادی طور پر ان آیات میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ سزا اس لیے دی جائے گی کہ یہ لوگ حساب و کتاب کی بالکل توقع بھی نہ رکھتے تھے، ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارے اعمال کا کوئی محاسبہ بھی ہوگا، کہ بعد الموت یعنی مرنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ زندگی کو، وہ اس بات کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے پہلی آیات میں عما یتساءلون عن النبأ العظیم اور ان آیات میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ تو اس چیز کا وہ انکار کرتے تھے، اسی بنا پر اللہ کی حدود کو وہ فالو نہ کرتے تھے، اس کو اختیار نہ کرتے تھے۔ تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگیاں اللہ کی نافرمانیوں اور اللہ کی حکم عدولیوں پر گزر چکی، تو اب ان کو انہی بد اعمالیوں کی سزا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو مل کر رہے گی۔ تو ان آیات، تو اگرچہ یہ والی آیات عام ہیں، خواہ قرآنی ہوں یا آیات قدرت ہوں، مطلب قدرت کی نشانیاں ہوں، دلائل ہوں، تو توحید و رسالت کے دلائل کو سب کو جھٹلا کر، اور انہوں نے خوب جھٹلایا، اس طرح جھٹلایا کہ حق کے منکر ہو گئے اور باطل پر اصرار کرنے والے ہو گئے، باطل پر جمے رہے، حق کو بالکل چھوڑ دیا، انکار کیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ فساد میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جزاء وفاقا، کہ وہ جزاء وفاقا کے مستحق ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہ جزاء وفاقا کی علت بیان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ بدلہ پورا کیوں دے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے چونکہ ہر چیز کو لوح محفوظ یا نامہ اعمال میں محفوظ کر رکھا ہے، لکھ کر، تو اس لیے ہم ان کو ہر عمل کی، ہمیں ان کے ہر عمل کی خبر ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ کہ وہ کیا کیا کر رہے تھے۔ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، سب سے بڑے CCTV کیمرے ہمارے ہی ہیں، کرامن کاتبین، جو لکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے ہر بات کا پتہ ہے، تو لہٰذا ہم ان کو ان کے اعمال کے موافق پوری سزا دیں گے، اور ہم ان کو کہیں گے کہ اب اپنے اعمال کا تم مزہ چکھو، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ اب جو تم بدعمالیاں کرتے تھے اب ان کا عذاب چکھو، ان کی سزا چکھو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو یہ انصاف کے تقاضے کے مطابق ان کو پورا بدلہ دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ان آیات کی بھی تفسیر سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور دوستوں کے ساتھ اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہماری ان تفسیر کے لیکچر کو آپ شیئر کریں
تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور وہ بھی سن سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔